کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا موجود ہو۔ رب العالمین جل وعلا کی رضا پانے والے کاموں میں سے ایک بہت پیارا، بہت برکت والا کام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سختر اور سب سے دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں۔ ورزق ربك خير وأبقى، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے۔ والعاقبة للتقوى، اور انجام کا بھلا
پرہیزگاری کے لیے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قل كل متربص فتربصوا، تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہم سن رہے تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سورہ طٰہٰ کی تلاوت الحمدللہ سیکوینس سے ایک پیش کی جا رہی تھی، آج مکمل ہوئی۔ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ذوق قرآن نصیب فرمائے۔ جن آیات بینات کی تلاوت آج پیش کی گئی اس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے لعلک ترضیٰ، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبر بھی اختیار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صبح و شام پاکی بھی کہیے، اور آپ اس لیے بھی کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ بہت پیارا ایک مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ یہاں پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا یوں سمجھے کہ عنوان، چھوٹا سا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بندے، اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا مل جائے، بلکہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا لعلک ترضیٰ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بھی پیش نظر رہے، جس میں آپ اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، میں حضور کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے، بس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ نماز میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین کی، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اتنا بڑا مقام اور اتنا عمدہ اسٹیٹس ہونے کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ سب سے افضل ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام والا نہیں، لیکن
عبودیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آپ کو ایسا لطف ہے کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا، اور یہ گویا وہ کام ہوا جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں، ان کی محافظت کریں، ان پر استقامت پائیں، نمازیں چھوڑیں نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ جیسے وقت ہو اس وقت میں وقت کی ہی نماز ادا کی جائے۔ یعنی یوں نہیں ہو کہ ہم نمازیں قضا کر کے پڑھنے والے ہوں، نمازوں کو ان کا وقت گزارنے کے بعد پڑھنے والے ہوں، بلکہ نمازوں کو ان کے وقت میں جس طرح ادائیگی کا حکم ہے اس طرح اللہ کریم ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو دعا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایفرٹ بھی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہوگا، اپنی گھڑی کے الارم کو بھی اس ٹائم ہی سیٹ کرنا ہوگا جو نماز کا ٹائم ہے، آفس جانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، دیگر تیاری، دیگر کاروبار دنیا کے لیے ہم جلدی اٹھنے کا کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ نمازوں کے لیے ہمارا کیا ایسا رجحان ہے، ایسا معمول ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نماز میں ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ آج سے ہماری کوئی بھی نماز اللہ نے چاہا تو قضا نہیں ہوگی، بلکہ پابندی وقت کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، اپنی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں خلیل بھائی کی پیاری آواز میں۔ جی خلیل بھائی، قلب میں عشق آل رکھا ہے، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ قلب میں عشق آل
کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، 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 عشق اصحاب والے رکھا ہے، عشق اصحاب والے رکھا ہے، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، میری جھولی میں کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب والے رکھا ہے، عشق اصحاب والے رکھا ہے، شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو عہد الجلال رکھا ہے، نارے دوزخ جلائے گی کیوں کر، دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے، میں نے سارا اپنے صدا میرا، میں نے سارا اپنے صدا میرا، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، میں جہنم میں گر گیا تھا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن
صدقہ شکریہ تم نے یار کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے قلب میں شیال رکھا ہے جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطا یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطا مجھنی کم میں وہ پال رکھا ہے مجھنی کم میں وہ پال رکھا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام الحمدللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دم قدم کی بہاریں جہاں اس نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں آخرت میں بھی عطا فرمائے اور آپ کے کلاموں کی برکتوں سے ہمارے قلوب اور اذہان کو مزید منور فرمائے۔ آپ کے کلام الحمدللہ دل میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کی محبت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے جانشین حاجی احمد عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ آج سلسلے میں موجود رہیں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کے مدنی پھول سن سکیں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ جہاں ہوں برکتوں کا نزول ہو، رحمتیں رہیں، عافیتوں کا معاملہ رہے۔ آمین وإیاکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سیدی آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، آپ سے سلسلے پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ٹاپک ہے ظالم برباد ہوئے۔ ویسے تو آپ سفر میں ہیں غالباً اور سفر بھی جاری رہے گا، کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا بھی اطراف و اکناف میں سفر رہتا ہی ہے اور شہر شہر گاؤں گاؤں ماشاءاللہ کئی ممالک کا آپ سفر کر چکے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا ہو کہ ظلم کرنے والے برباد ہوئے اور کیسے عبرت کا نشان بنے، اور تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے، اس میں ہمیں کس طرح کے واقعات ملتے ہیں ظالموں کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ ظلم کی کچھ تعریف کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ظلم ہے کیا اصل میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دیکھیں ظلم جو ہے وہ ہے تو یہ بری چیز، اور ظلم جو ہے نا اس کی تعریف اسی ہے کہ ملک غیر میں تصرف کرنا، یہ ہے ظلم۔ اور مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے کوئی رقم چھین لی، اب اس نے جو چھینی تو کیسے تصرف کیا اس کے دل آزاری بھی سامنے والے کی، تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ظلم ہوا۔ کسی نے کسی کو مارا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی تصرف ہوا، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ یہ اپنے آپ پہ بندہ ظلم کرتا ہے، جیسے جو گناہ کرتا ہے اس کو ظالم کہا گیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے آپ کو عذاب نار کا حقدار بناتا ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا،
شرک کرنا، بد نگاہی کرنا، تو یہ سارے گناہ جو یہ سارے کے سارے گناہ جو ہے یہ ظلم ہے. یہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اور ہے کہ کسی کو مارنا، قتل کر دینا. اب غیبت کرنا، تو غیبت کرنا جو ہے اپنے آپ پر بھی ظلم کرنا ہے، اور جس کے بارے میں جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ منفی بات کر رہا ہے، اس پر بھی ظلم. اسی طرح بہتان، جھوٹا الزام، تو یہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ پر بھی کر رہا ہے ظلم، یعنی اپنے آپ پر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی، اور دوسرے پر اس طرح کہ یہ اس کو جو نہیں ہے اس پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ دونوں پر ظلم اپنے آپ پر بھی کر رہا ہے. تقریباً گناہ جو ہے وہ والا، یہ تو ہے کہ تقریباً گناہ کہ جس میں حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور سامنے والے پر بھی ظلم کر رہا ہے. اب ظلم میں جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ کسی کو رکھ کے تھپڑ دے دیا یا کسی کا قتل کر دیا یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، صرف یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ بلا ضرورت شرعی کسی کو گور کے دیکھا، اس طرح دیکھا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. اسلام جو ہے نا بہت پیارا مذہب ہے، اور اسلام نے جو ایک دوسرے کے حقوق عطا کیے. ظاہر ہے کہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، لیکن جب پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، اچھا کاروبار جیسے کرتے ہیں ان کے حقوق، تو کئی اوکیزن اسلام حقوق بیان کرتا ہے. صحیح. تو اسلام نے پورا ایک چیپٹر دیا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. ایک ہے حقوق اللہ کہ جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں جو اللہ بھی شامل ہے. اسلام نے جو ہمیں حقوق العباد کا بڑا درس دیا ہے. اچھا رہا ظلم کرنا، یعنی ظالم. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کئی ملکوں کا سفر ہوا تو کئی شہروں کا سفر، تو کبھی ویسا دیکھنا نہیں ہوا کہ کسی نے ظلم کیا ہو اور فوری جو ہے اس کا نتیجہ آ گیا ہو. یعنی کہ جیسے کسی نے کسی کو تھپڑ ماری، جو یہ تو بات ہو جاتا ہے نا کہ کسی نے ظلمن کسی کو تھپڑ مارا اور فوری نتیجہ آ گیا، تو ایسا بظاہر جو ہے نا وہ دیکھا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. آپ اب تک آپ واقعات دیکھ لیں. حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابل نے ظلمن شہید کیا. ٹھیک. اس نے شہید کیا، قتل کیا اس ظالم نے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ فوری اس پر عذاب آ گیا. یہ ظاہر کہ کچھ عرصہ اس نے جو نا وہ دنیا میں رہا، پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور یہ سب کچھ یہ گیا. اور یہاں تک یہ تو ایسا گیا کہ دنیا میں جو بھی قتل کرے گا وہ ہر قتل کا بدلہ اس کے کندھے پر رہے گا کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابل تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے ظلم کیا تو یہ اپنے انجام کو پہنچا. اور پھر چونکہ ایک تو اس نے ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم یعنی تو قتل کیا، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی دل آزاری کا بھی سبب بنا. اسی طرح دیکھا جائے تو اور بھی واقعات ہیں. بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. اس وقت یہ ظالم جو شہید کرتے رہے، مگر ہوا کیا کہ ان پر قوم عمالقہ مسلط ہوئی، اور ان کا جو حال ہوا کہ وہ ان سے تابوت سکینہ بھی لے گئے. کہ تابوت سکینہ وہ تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل کو کوئی مشکل درپیش آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی وبا آتی، کوئی پریشانی آتی، تو یہ تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور اس کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، تو وہ بلا ان سے ٹل جاتی تھی. اور اس کے بارے میں آتا ہے اس میں چند تبرکات ہے. تو یہ کہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ انگوٹھی مبارک بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور بھی سے کچھ تبرکات تھے. تو وہی کہ تبرکات کے جو ہے وہ وسیلے سے وہ پھر دعا مانگتے تھے، اور ان سے جو ہے یہ بلائیں وغیرہ ٹل جاتی تھی. مگر جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا تو بس پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ ان سے تابوت سکینہ لے لیا گیا اور قوم عمال کا ان پر مسلط کی گئی، اور ٹھیک ٹھاک وہ اپنے انجام کو پہنچے، برباد ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دیکھا جائے تو فرعون نے جو وہ کس طرح بنی اسرائیل پر
اس نے ظلم مظالم ڈھائے تھے، کس طرح اس خبیث نے جو نا وہ ظلم کیے تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قوم کو میرے حوالے کر دو، اور یہ ظالم بنی اسرائیل کے جو وہ بچوں کو شہید کرتا تھا، 70,000 بچے جو نا اس نے جو وہ قتل کروائے۔ ظلم کیا اس نے انجام کیا ہوا؟ یہ کیسا برباد ہوا کہ یہ ڈوب کے مرا۔ اچھا، اس کے ڈوب کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو وہ کیا کہتے ہیں یہ خوف زدہ تھے، تو لہذا اس کے ڈوبنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی لاش کو دریائے نیل نے پھینک دیا، باہر نکال دیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہ واقعی یہ مر گیا ہے اور اس کی لاش دیکھی، تو پھر ان کو سکون حاصل ہوا۔ وہ نمرود کو دیکھیں کہ نمرود نے جو ہے وہ آگ جو اس نے اپنے زوم فاسد میں اس نے آگ اتنی بڑی روشن کی تھی، اتنی بڑی آگ کہ دنیا کی سب سے بڑی آگ، کہ اس آگ کو بھی اس آگ کے بارے بلبل جو ہے وہ نبی کی محبت میں ایک پانی کی بوند لاتی تھی، ایک بوند کی لاتی تھی، کہ کسی طریقے سے نا میں جو نا یہ آگ جو ہے وہ یہ آگ بجھ جائے اور میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ ایک طرف جو وہ گرگٹ تھا کہ اس نے جو ہے وہ نبی کی کیا کہتے ہیں نبی کی نفرت میں جو ہے وہ آگ کو جو پھونکتا تھا، وہ پھونک مارتا تھا تاکہ آگ جو ہے مزید روشن ہو۔ اب دیکھیں نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی بھی جو بھی اس طرح کے گرگٹ ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، تو اس کو ظاہر ہے خبیث ہے نا یہ جانور، یہ گرگٹ وغیرہ، تو ان کو جو ہے وہ ایک وار میں مارنا 100 نیکیاں ہیں۔ اچھا، حالانکہ دیکھیں کہ اس چھپکلی وغیرہ کو ایک بار میں مارنا، چھپکلی کو مارنا 100 نیکیاں ہیں۔ اس پہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح ماریں گے کہ جتنا یہ ایک بار میں مرا یعنی اس کو تکلیف کم ہوئی تو 100 نیکیاں، دوسری بار میں مرا تو اب جو نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، مگر اس کو بھی ہم جلا نہیں سکتے۔ سیدی میں یہ چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہاں سوچا جاتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ تو وہی ہے جس نے فوج بنائی، جس نے حملہ کیا، جس نے خاندان اجاڑ دیے، جس نے بستیاں تباہ کر دی۔ کیا کوئی ایسے، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے ناموں کو دیکھ کر ظالم تو یہ لوگ تھے، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ جو شیطان کے پاس جو ہے نا ہر طرح کا ہتھیار ہے، اس کو پتا ہے کہ کس بندے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ میں بعض کو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم جو ہے نیکیوں والے معاملے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور مال کے معاملے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے دیکھو میرے پاس سائیکل ہے تو اس کو موٹر سائیکل ہے، وہ اس پہ رشک کرتا ہے۔ تو اب اسی طرح جو نا شیطان گناہ والے معاملے میں جو نا وہ کیا کہتے ہیں بڑا ظالم کو سامنے لاتا ہے اور کہتے ہیں میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ یوں کر کے جو نا اس کو یہ ہلکا کر کے اس کو ڈبا دیتا ہے۔ اب وہ بندہ ایسی زوم میں رہتا ہے پر میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، اگر ایک قتل کیا تو ٹھیک ہے میں نے 100 قتل نہیں کیا، وہ یوں کر کے شیطان کو دلاسا دیتا رہتا ہے اور یوں پھر بندہ جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ شروع میں کہ صرف گھور کے دیکھنا، اس طرح دیکھنا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو بلا وجہ شرعی یا بلا ضرورت، تو یہ ظلم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ اب اس طرح کے جب گھورنے کا یہ عالم ہے تو کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کا قرضہ دبا لینا، کسی کی چیزیں لے لینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، تو یہ تو اور خطرناک ہے۔ یعنی تو آنکھ سے سنا دیکھے نا کسی دل میں خوف پیدا ہو، یہ ظلم ہے تو پھر اور کیا چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ تو اور سخت ہے وہ معاملات۔ یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ قربان جائے کہ جنہوں نے حقوق سکھائے بھی، ان کی ادائیگی کا بھی بیان سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں کہ بندہ ان سے بھی بچ کر رہے۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہم پر احسان ہے کہ یہ وہ جو سب سے بڑا ظلم ہے جس کو شرک قرار دیا گیا، ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس بڑے ظلم سے بھی بچایا ہے، اور یہ چھوٹے جو ظلم ہیں یہ بھی بڑھ کر
مل جل کر بہت بڑے ظلم بنتے ہیں، ان سے بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ہی ارشاد فرمایا۔ بالکل، کہ ایسے واقعات پڑے ہیں نا کہ صرف جو ہے تنکے کی وجہ سے جنت جانے سے اگلا روک دیا گیا۔ اچھا، کسی کی دیوار سے ذرا مٹی اکھیڑ لی ہاتھ دھونے کے لیے تو جنت جانے سے روک دیا گیا۔ ایسے ہے نا واقعہ۔ بالکل، کوئی اگر کسی کے 3 پیسے دبائے گئے دنیا میں تو قیامت کے دن جو وہ 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑے گی۔ الامان یہ 3 پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں، دیکھا تو ایک مقبول نماز بھی نہیں ہے، یعنی ایسی حالت ہے۔ وہاں 700 نماز بندہ جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ اگر 700 مقبول جماعت اگر وہ نہیں دے سکتا جی، اب جو ہے وہ مظلوم ہے، کیا کہتے ہیں، اس کے پیسے دبائے تھے نا، اس کی گناہ اس کو اپنے سر لینے پڑیں گے اور اس کا عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ حضرت یوں یہ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا، یہ بالکل یوں معاملات تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ چیز شاید بہت انیشلی تربیت سے شروع ہوتی ہے، یعنی اسکول بھی اگر بچہ جا رہا ہے تو پھر اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دوسرے کی پینسل ہی اٹھا کر لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی کاپی رکھ کے لے آیا اور ہم نے کہیں شاباش دے دی یا شاباش نہ دی، نظر انداز کر دیا، تو ایسا تو نہیں کہ اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہو۔ دیکھیں اس مہینے کے ایک ہے نا واقعہ کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس سے جو ہے وہ آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے سامنے لائی گئی تو یہ اپنی ماں کو مارنے کے لیے جھپٹا، اس کا کان چبانے کے لیے جھپٹا یہ۔ تو لوگوں نے کہا ارے سالے تو ابھی موت کے یعنی بالکل تو مرنے والا ہے اور اس میں تو اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب اپنی کیا کہتے ہیں اسکول میں جب پینسل چوری کی تھی نا تو اس وقت میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، وہ مجھے کہا تھا اچھا بیٹا یوں لے آئے، تو یہ میں اس کو اچھا کام سمجھ کر میں نے یہ کام کیا، پھر آگے آگے ایسا بڑھتا گیا، پھر میں نے پوری ڈاکوؤں کی جماعت بنا لی اور اب میں یہاں پھانسی کے پھندے پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ واقعی کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچپن ہی سے ہمیں جو وہ تربیت اچھی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ چوری ہے، یہ غیبت ہے، یہ فلاں گناہ ہے، یعنی ایز پر کنڈیشن، یعنی بچے کی جتنی سوچ۔ اور چونکہ بچے کو جو سب سے پہلے جو سکھاتا ہے بچہ نے جو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں وہ مشہور ہوتا ہے تو اسے سب سے جو پہلے جو باتیں آتی ہیں نا وہ شکایت اور دوسرا جو نا جھوٹ، یہ چیزیں جو نا اس کو ہم یعنی جو بالکل ابھی جو نا آہستہ سے ابھی تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، یہ پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ شکایت اور جھوٹ۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بچہ کیونکہ بچہ ہے کہلاتا سبھی لا یعقل، جو بچہ ہے سبھی لا یعقل، اس کے سامنے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھیں گے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ آخری نبی تھے۔ بھائی آخری نبی کون؟ جیسے میری تو عادت ہے، میں تو بچوں کو یوں کہ آخری نبی کون، یہ جو ہے نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو نا محمد رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، یہ ہمیں ان کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا۔ لہذا ایک کام کرتے رہیں اور ظلم سے بچتے رہیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، گناہوں سے بچائے، ظلم سے بچائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کچھ تو نہیں پوچھنا سرکار، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کی دعاؤں سے بھی حصہ مل جاتا، اللہ کریم آپ کو شاد آباد رکھے۔ بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا تھا آپ کا کہ آپ نے ڈھیر سارا وقت ہمیں عطا فرمایا، اور یہ کرم اگر بار بار ہوتا رہے تو مدینہ مدینہ۔ تو میرے کے ساتھ ہے نا کہ مجھے جب نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو برکت السلام عطا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل بھائی، عدنان چشتی بھائی، یہ دونوں بھی سلام پیش فرما رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، نہیں میرا سلام پس کر دیجیے گا۔
جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے موضوع پر بہت زبردست گفتگو رہی، جس میں بچوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، بڑوں کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ میں یہ غور کرتے رہیں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ ہم حساس ہوں گے تو ظلم سے بچیں گے، ورنہ کس کے حق کب پامال ہو رہے ہیں شاید اس کا بھی اندازہ نہ ہو پائے۔ ہم لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، اور خاص کر میں توجہ یہاں پر دلانا چاہوں گا، عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو۔ کچھ ویڈیوز کا ایسا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ اپنی ویڈیو لوگوں کو دکھانی ہے، چاہے اس میں پرینک کے نام پر ہو، کسی اور نام پر ہو، کسی پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، ساتھ ویڈیو بنا دی، اس نے پکڑ لیا، غصے میں آ گیا تو اس کو بولیں گے جناب وہ کیمرے میں دیکھ لیں اور ہاتھ ہلا دیں۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں اس سے ملتی جلتی جو گردش کر رہی ہیں۔ اس میں لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، اپنا سارا کیا دھرا کرنے کے بعد، سارا ظلم زیادتی کرنے کے بعد کہیں گے مسکرائیے، کیمرے میں دیکھیے، ہاتھ ہلا دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ کہ یہ چیزیں بندے کی سبک دوشی کے لیے کافی ہوں گی کہ جناب ہم نے آپ کی عزت تار تار کر دی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ایک مذاق تھا، یہ بروز قیامت بھی بچا سکے گا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یقیناً ظلم جو ہے نا وہ ظلم ہے، وہ چاہے مذاق کے نام پر کیا جائے، زیادتی، دل آزاری ہی کا گناہ بندے کے نامہ اعمال میں لکھے جانے کا سبب بنتی ہے، چاہے وہ دل آزاری مذاق کے طور پر کی جائے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو صاف واضح طور پر منع کیا گیا اس چیز سے۔ اور ایذائے مسلمانوں کو تکلیف دینا یا کسی ایک مسلمان کو تکلیف دینا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اور یہ یوں کہہ لیں کہ فیشن کے نام پر، پرینک کے نام پر، یا مذاق مسخری کے نام پر، وقت گزاری کے نام پر کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا، اور بعد میں پھر جو ہے اس کو ایک ہاتھ دلا دیں، تو یہ یعنی اس سے آپ کے ایسا کہنے سے وہ جو آپ نے کیا وہ جائز نہیں ہو جائے گا کہ میں نے تو جی وہ مذاق کے طور پر کیا تھا، وہ اس مسلمان کی دل آزاری کی، اسے تکلیف پہنچائی آپ نے، اور یہی اگر حال رہا تو یوں کہہ لیں کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ ایک پیسہ کمانے کا آپ نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے، اور آپ اس سے یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے اور پھر اس سے آپ نفع کما رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں اپنا، یہ کسی طرح سے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی دان بھی اس کو یوں بھی دیکھیں نا کہ ایک بندہ سیدھا راستے پہ جا رہا ہے، کوئی آیا اچانک سے اس کو کچھ مار دیا، کان میں آ کے بہت زور سے باجا بجا کے چلے گئے، پری پلان اس کو گرا دیا، قطع نظر اس کے آپ نے اس کو شوٹ کیا نہیں کیا، صرف ایسا کام ہی کیا، جی آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، بڑے تیار ہو کر، کوئی معاملہ ہے آپ کا، اور اچانک کسی نے ایسی بے ڈھنگی سی حرکت کر دی، دل پر کیا گزرتی ہے سچ بتائیے؟ کیا کبھی کوئی یہ سوچے گا کہ میں راہ سے گزر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایسا کر دیا جائے؟ یقیناً برا لگے گا، ٹھیک ہے، برا لگا، اس کے بعد ترا یہ کہ اس کی ویڈیو بنا کر آپ ایک دفعہ تو اس کے ساتھ کر دیا، لیکن اب ساری دنیا کو دکھاؤ، دیکھا ہم نے اس کے ساتھ کیا سین کیا، اور پھر اس کو کچھ بھی کر کے، کوئی منتیں ترلے کر کے، کوئی پیسے دے کر، کچھ بھی کر کے اس کو راضی کر لیا کہ ہم یہ آپ کا مذاق نہ دنیا کے سامنے اڑائیں گے، سب کو دکھائیں گے، اس سے ہم نوٹ کمائیں گے۔ کیا کمانے والے کا دل اس پر مطمئن ہو رہا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اس کی یعنی بنیادی باتوں کو دیکھا جائے نا، یہ ہماری اخلاقیات کے بکھیے ادھیڑ رہا ہے۔ جی، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے یہ، کوئی کسی مسلمان کو بیٹھے یعنی ایک آدمی اپنے کام سے جا رہا، اچھا پھر وہ بیچارہ کس کیفیت میں جا رہا ہے یہ بھی نہیں پتا چلا وہ ہاسپٹل جا رہا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ یہ مذاق شروع کر دیا، ماں اس کی جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے وہ ترس رہی ہے، اس کو بلانے کے لیے جا رہا تھا، وہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا اور آپ نے اس کے ساتھ جو حشر نشر کیا،
یہ نہ بھی ہو، عام نارمل روٹین میں کوئی شخص جا رہا ہے تو کس نے اجازت دی اس بات کی کہ آپ اس طرح کسی شخص کی عزت کو تار تار کریں، اسے اتنا ستائیں کہ بیچارہ زبان سے کچھ ایسے یعنی کلمات جس کی شرعن بھی اجازت نہیں تھی، گالیاں دینے پر جو ہے وہ آپ نے اس کو پن کر کے آپ نے اس کو ایسا کر دیا، اور اب آپ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کیسا بھی اس کا رویہ دیکھیے کیسا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے اپنے جو ہے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اگر سارے ہی لوگ اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے معاشرے کا کیا بنے گا؟ اور لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ شریف آدمی تو بیچارہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرے گا کہ کسی ایسے کے ہتھے چڑھ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ ایک تو یعنی آپ اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اوپر سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ نہ چاہتے وہ بیچارہ پھنس گیا ہے۔ اگر وہ کہتا میں نہیں ہاتھ ہلاتا، میں نہیں آپ کو معاف کرتا، آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے تو بنا لی، وہ ریٹنگ بڑھے گی، پرینک لمبا ہوگا، اور اس میں یہ دیکھیں یہ نیگوشیشن ہو رہا ہے، لوگ ایسے کریں، لیکن بندہ ویڈیو بنانے والا اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہوگا دیکھا میری ہمت، میری جرت، میں نے اس کے ساتھ بھی ایسے کر دیا، اتنے سنگین مسائل کا سامنا مجھے کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے بےڈھنگے پن سے باز نہیں آیا، میں نے وہی کر دیا۔ کس کو جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بنے گا ایذاء مسلم کا، جہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں کھا جانے والا معاملہ ہے۔ اگر زندگی میں کوئی نیکیاں کی ہیں تو وہ یہ لوگ لے جائیں گے جن پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہماری اخلاقیات کو بگاڑ رہی ہیں اسے کسی صورت معاشرے میں پروان نہ چڑھائیں، ورنہ کل کو ہم نے تو بوڑھا ہو جانا ہے، پھر جو نسلیں بڑی ہو کر ہمارے سامنے تباہی مچا رہی ہوں گی۔ خالد بھائی یہ طریقہ کار اس قدر غلط ہے، آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی موبائل چھین لے، اگر بھاگ گیا تو بھاگ گیا، پکڑا گیا، مذاق کر رہا تھا، ایسے کسی کی جیب جو ہے وہ کاٹ لی، پکڑا گیا، وہ مذاق کر رہا تھا جی، مسکرا کے ہاتھ ہلا دیں آپ، اور اگر بھاگ گیا تو بھاگ گیا، یعنی ہر دو صورت میں، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ۔ ایسے تو مطلب جو ہے وہ کسی کو گاڑی سے لا کے ہٹ کر دیا، میں تو مذاق کر رہا تھا جی، وہ جان سے گیا بیچارہ۔ یہ یعنی اس قدر خطرناک دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو عزت، احترام، تعظیم، توقیر، ہمارے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے چیونٹیوں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا۔ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ چیونٹیوں کو رون دے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، اسے مارنا، اس پر پانی کی تھیلی پھینک دینا، اور کوئی اس طرح کا کام کرنا، یا جو ہے اس کو پریشان کر دینا۔ آپ دیکھیے جانشین امیر علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، گھور کر ایسا دیکھنا جس سے بندے کو وہ ڈر جائے آدمی، جی ایسا گھور کر دیکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، اور آپ عزت تار تار کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، کسی طرح بھی درست۔ یہ بہت ساری باتوں میں عدنان بھائی یہ کہتے ہیں، کیا مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا مہذب معاشرے میں کسی محکمے میں اس طرح کا کام ہوتا ہے؟ کیا مہذب معاشرے میں رشوت ہوتی ہے؟ کیا مہذب معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے؟ کیا مہذب معاشرے میں اس طرح کسی کو اس طرح کسی کا مذاق بنایا جاتا ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گا اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ مہذب جسے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے، وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ تہذیب وہ اسلام تہذیب ہے سے جی، بڑھ کر تہذیب کون سی؟ سبحان، بالکل بالکل۔ اگر خالد بھائی کسی معاشرے میں سارے میں بھی اس طرح کا غلط کام رائج ہو جائے، سارا معاشرہ ہی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی ایک علاقے کے سارے لوگ ہی شراب پینے لگ جائیں، تو وہ تہذیب نہیں ہوگی کہ جی یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ تہذیب وہ ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے، جس کا اسلام نے درس دیا ہے۔ تہذیب وہ ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ حسن معاشرت اور اچھا رہن سہن وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اگر لوگ غلط کرنے لگ جائیں تو وہ غلط درست نہیں ہو جائے گا، درست وہی ہے جس کو اللہ رسول نے درست قرار دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی مدنی چینل کے ناظرین باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف توجہ ہمیں کرنی پڑے گی، اگنور کر رہے ہیں، اور یہ اگنورنس ہمیں ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں سچی بات کہوں تو میں دل سخت ہو جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ میں کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بس مجھے یہ پتا ہے کہ میری
4 پیسے کی آمدنی ہو جائے گی، مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے کچھ لائکس مل جائیں گے، مجھے یہ پتہ ہے کہ 4 میرے ہی جیسے ذہن کے لوگ میری واہ واہ کریں گے. لیکن اپنے معاملات کو اس نہج پر دیکھیں، اس دوربین سے دیکھیں، اس نظر سے دیکھیں کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین کی نظر میں میرے اس کام کی کیا ویلیو ہے. میرا دین میرے اس کام کو پسند کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر میں اس کو کچھ بھی مل دوں، کوئی بھی لیپ لگا دوں، کوئی بھی نام دے دوں. اچھے سے اچھا نام دینے سے چیز اچھی نہیں ہو جاتی. گوبر پر چاندی کا ورق چڑھا دیا جائے تو وہ چاندی کی نہیں ہو جاتی. جو بری چیز ہے وہ بری رہے گی. اخلاقیات، اچھائی، عمدگی، دل خوش کرنے کے انداز، سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پاس ہیں دل خوش کرنے کے انداز؟ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے. یہ دل خوش کرنے کا انداز نہیں ہے، بلکہ منہ مسوڑ کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے رویے اختیار کیے ہوئے ہیں جس سے سامنے والا ہمیں دیکھ کر کوفت میں آ رہا ہے. لیکن جب اپنے پروفیشنل ورک کی طرف نکل رہے ہیں، پروفیشنل جاب کی طرف نکل رہے ہیں، تو جناب ہمیں ساری ایسی چیزیں جو ہمارے دین کو بری لگیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت نے اس کی اجازت نہ دی ہو، ہم وہ کرنے پر آ جائیں. یقیناً کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہوں کہ یار یہ تو آج کل رائج ہے، اس کو ایسا کیوں بولا جا رہا ہے، اس پر اتنی لمبی گفتگو کیوں کی جا رہی ہے، اسے اتنا کیوں کھینچا جا رہا ہے. یہ وہ ناسور ہے معاشرے کا جو ابھی لگتا تو اللہ کرے کہ رکاوٹ بن جائے اس پہ کوئی، اور کوئی ایسی قدغن لگ جائے کہ لوگ اس کو زیادہ پروموٹ نہ کریں. لیکن ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ناسور سرائیت کرتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں. اگر آج ہم نے خود نہیں سنبھلے، اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، تو پھر کل یہ ہوگا کہ بچے کے ہاتھ میں اس کا آلہ روزگار ہوگا اور کسی کو بھی ذلیل کر کے وہ روزی کما رہا ہوگا. بہت سارے معاملات جہاں ہم ظلم کی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح جانشین امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ کسی کو مار دینا، زد و کوب کرنا صرف یہی ظلم نہیں ہے. ظلم کی بہت ساری چیزیں، ایسے باتیں کرنا کسی سے جس سے اگلا خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے، ایسے سوال کرنا، بندہ اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، آپ نے اسے عجیب و غریب سوالات کر کے ذہنی کوفت، ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا. کیا کر رہے ہیں؟ میرا ایک انٹرنل میٹر ایسا ہے جس کو میں نہیں چاہتا وہ پبلک ہو، لیکن آپ سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں مائک ہو اور دوسرے ایک بندہ کیمرہ پکڑے اور میں جو جس سے چاہوں پوچھتا پھروں، اس کی اجازت نہیں ملے گی. اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے سے مجھے صدا یا رب بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا
امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین ابھی ایک پیکج شامل کر رہے ہیں مدینہ حضور کا، جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا۔ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کی بھی کیا بات ہے۔ یہاں آنے والے، یہاں دعائیں مانگنے والے، یہاں حاضری پر جو ہے وہ التجائیں کرنے والے، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، یہ نامراد نہیں رہا کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب اپنی جانوں پر یہ ظلم کر لیں تو اے حبیب آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ خود سکھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ مختلف حدیثوں میں ایک بڑا پیارا واقعہ موجود ہے۔ ایک نابینا شخص حاضر خدمت ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نابینا ہونے کی عرض کی کہ حضور میں نابینا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا وضو کرو، نفل پڑھو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے حاضر ہوئے۔ آپ نے دعا سکھائی تھی، کیسے دعا مانگنی؟ اللہم انی اسألک توسل و توجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ یہ دعائے وسیلہ سکھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی۔ راوی کہتے ہیں جب وہ نابینا صحابی حاضر ہوئے تھے تو نابینا تھے، لیکن جب وسیلے سے دعا مانگ کے پلٹے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ تو مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی ایسی جگہ کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جو سب سے بڑا وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں وسیلے پر، وسیلے کی دعائیں مانگنے، حضور کے وسیلے سے ظاہری حیات میں بھی، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں حاصل ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محترم استاد امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، یہ فرماتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی۔ ایک صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ وہ صاحب جو تھے جنہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی تھی بارش کے لیے اور قحط سالی کا عرض کیا تھا، تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ وہ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کا عقیدہ اور سوچ دیکھیں، اور حضرت بلال بن حارث نے حاضر ہو کر عرض کی، اور حضرت عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کا دور خلافت ہے، وصال ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا، اس کے بعد دعا مانگی جا رہی، وسیلہ مانگا جا رہا ہے، حاجت پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں، حضرت بلال کے خواب میں آ کر بشارت دی کہ جا کے حضرت عمر کو بتاؤ کہ بارش ہوگی۔ اللہ اللہ، میرے محبوب کی عطاؤں کے کیا کہنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم یہ سلسلہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت ترکی میں ہم، اور یہ سلسلے سے پہلے دھوپ تھی، اور جیسے ہم یہ سلسلے میں حضور کے وسیلے اور بارش کا یہ روایت پڑھ رہے ہیں، اور اس دوران الحمدللہ
جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. یعنی ظاہری طور پر ہمیں سبب لگ نہیں رہا تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور بارش والی روایت پڑھتے ہوئے اچانک جو ہے نا وہ بارش شروع ہو گئی. اور یہ ہمارے کیمرہ مین اپنے کیمرے کو بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بارش کے قطرے زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دل میں چل رہی ہے. اب سلسلہ چل ہی رہا ہے. اب اس سلسلے کی ریکارڈنگ کے دوران ہی جب وہ بارش برسنے لگی، جبکہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. سورج اپنی جگہ پر دھوپ چمکا رہا ہے اور ہمارے اوپر بارش برس رہی ہے. اللہ غنی، اللہ غنی. تو اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیں رکھے، ان کے پیار میں ہمیں رکھے. اور صحابہ کرام کا پیارا عقیدہ کیسا تھا یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مشکلیں پیش آتی، تکلیفیں آتی تو حاضر دربار ہو جاتے تھے اور وہاں پر حاضر ہو کر اپنی پریشانیاں پیش کرتے تھے، اپنی مشکلات پیش کرتے تھے، اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور وہاں سے مرادیں ملتی تھیں. حضرت قتادہ آنکھ مانگے احد کے میدان میں آنکھ عطا کر دیں. حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ جائے اس پر ہاتھ رکھ کے شفا دے دیں. حضرت محمد بن حاتب کا ہاتھ جل جائے، جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے شفا دے دیں. کسی صحابی کا بازو کٹ جائے وہ بازو لے کر حاضر ہو جائیں تو وہ لعاب دہن لگا کے جوڑ دیں. کسی کے بچے زندہ کر دیں، کہیں بکری کا گوشت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر دیں. یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے وسیلے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا ایک بزرگ کا اور واقعہ میرے سامنے ہے. حضرت ابو عبداللہ بن محمد ازدی اندلسی یہ فرماتے کہ اندلس میں رومیوں نے ایک عاشق رسول کے بیٹے کو قید کر لیا. وہ صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کے ارادے سے سوئے مدینہ روانہ ہو گئے. سر راہ بعض جاننے والوں سے ملاقات ہوئی. برسبیل تذکرہ ان صاحبان نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گھر بیٹھے بھی فریاد کی جا سکتی ہے، اس مقصد کے لیے حاضری ہی ضروری نہیں. لیکن انہیں مدینے کا سفر جاری رکھا. مدینہ پاک پہنچ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوئے. وہاں اپنی حاضری کا مقصد عرض کیا، فریاد کی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پریشانی پیش کی. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ان کے خواب میں تشریف لائے اور زیارت بھی بخشی اور فرمایا اپنے شہر پہنچو، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے. جب اپنے وطن واپس پہنچے تو ان کا بیٹا سچ مچ گھر آ چکا تھا. پوچھا تو بیٹے نے بتایا کہ فلاں رات مجھ سمیت بہت سارے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے اچانک رہائی نصیب ہو گئی. جب اس عاشق رسول نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی اور رات کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت عطا کی تھی کہ تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہتے نا کہ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. اللہ پاک ان کے صدقے وسیلے سے ہماری مرادوں پر بھی رحمت کی نظر کرے اور بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا رہے. مدینہ الرسول میں حاضر ہو کر عرض کرنا، اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں. اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی خاص بات ہے کہ کوئی محروم لوٹایا نہیں جاتا. اللہ پاک ہمیں قبولیت والی اور با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اپنے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. اللہ پاک کرے کہ دونوں جہاں میں ان کا وسیلہ ہمارے کام آئے، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی رہیں. اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آستانہ ہے اور یہاں جب بندہ حاضر ہو تو پھر دنیا بھی آخرت بھی دونوں ہی بھلائیاں بندہ مانگے اور بالخصوص اپنے اخلاق بہتر بنوا لے. کیونکہ جب یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہونی ہیں تو پھر جن چیزوں کے اچھے ہونے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اپنے رب سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے وہ چیزیں طلب کر لی جائیں.
اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. آپ کی کالز مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. محمد عاقب رضا اتاری قصور سے. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاء اللہ آج خلیل بھائی کی آمد، مرحبا مرحبا مدینہ مدینہ. تو میری خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والی نعت ضرور سنا دیجئے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. آمین. کیا بات ہے آپ کی بھی کہ آپ نے سنا دیا ہے یہ کلام. چلیے جی مزید کال دیجیے. اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سے لعلا کہتے کہتے سلسلے میں میرا نعت خواہ اسلام بھائی سے ایک نعت کی فرمائش ہے. برا کرم یہ کلام سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مزید کال دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے ایک روحانی علاج اور گھریلو علاج پوچھنا ہے. اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی، صحیح ٹائم پر بھی لیٹ جائیں تو نیند نہیں آتی. اس کا کوئی گھریلو اور روحانی علاج ہے تو بتا دیں. میری عمر ہے تقریباً 26-27 سال کے قریب کم و بیش، اور آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں. علامہ جامبی کا تنم فرسودہ جام پارا. ماشاء اللہ، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. کلام پر ہم نے ماشاء اللہ کہا. اچھا جی، نام نہیں لکھا ہے اور قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سننے کی فرمائش ہے. ماشاء اللہ، اللہ خیر فرمائے. اور منقبت سننی ہے ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. واہ جی واہ. عمران اتاری ہے ملتان شریف سے. ٹھیک ہے، محمد عمران اتاری. واہ. خلیل بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں حسن و جمال مصطفیٰ. عاقب رضا بھائی ہیں. واہ جی واہ، خوش رہیں. اتار کی ہمت کیا کہنا، یہ کلام سنا دیں. واہ جی واہ. عرض ہے کہ جسم کو موٹا فربا کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے یہ بتا دیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، خوش رہیے. اور گجروالا سے میسج ہے، اور خالد بھائی ایس ایم ایس شامل فرما لیجیے. اچھا جی، ماشاء اللہ فرما لیے جی شامل. اور خلیل بھائی سے عرض ہے کہ غذا کی نالی میں ورم آ جائے اور سینے میں جلن ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی تک میسج پہنچا جی آپ کا. اب تھوڑا سا انتظار کریں تو انشاءاللہ پھر خلیل بھائی سے جوابات بھی لیتے ہیں. اور خلیل بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. مسکراہٹ کے ساتھ خلیل بھائی نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. جی میرے پیارے پیارے خالد انکل، میں فاطمہ اتاری امین سے نواز سے نعت خواہ سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید. یا سیدی مجھے کلام سنا دیجئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. یا سیدی یہ کلام تو آپ نے سنا دیا، اور یا سیدی جو ہمارے سردار ہوں انہیں کہا جائے. سید امیر علیہ سنت کے لیے کہا جائے، جانشین امیر علیہ سنت کے لیے کہا جائے، اور جو معززین ہیں بالکل ان کے لیے کہا جا سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں برکت دے. اچھا جی، فیصل آباد سے میسج ہے. اور خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، اس کلام کی فرمائش ہے. مجھے مدینے کی دو اجازت پتوں کی سے میسج ہے. علی امروز بھائی. ماشاء اللہ، واہ جی واہ. خلیل بھائی آپ کی طرف ہے
کچھ کلام سنا دیں پہلے، پھر انشاءاللہ علاج وغیرہ کی طرف آئیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور غینم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب غیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا پیدا سونا نبی کوئی دنیا تے آئے ہیں یار مجھے آجو رب بنایا نہیں آمینہ دچن تھے ہر شارہ شارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناؤں گر تیرے امید وارانے جمال حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے دے۔ اور علاج وغیرہ بھی ارشاد فرمائے۔ ایک علاج کے بارے میں مزید بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ بعض بچے ہیں ان کو چھوٹی عمر میں ہی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ زیادہ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے بھی آج کل یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں یا رات کو خاص طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کا کیا حل ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہیں تو بہت سارے معاملات کی وجہ سے کمزوری کی طرف آتی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ایسے اعمال سے بھی محفوظ فرمائے۔
اور ایسے کاموں سے بھی بچائے، گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے آمین۔ اور اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ غذا سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھیں کمزور ہوں تو اس میں ایک فروٹ کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں بہت وافر مقدار میں یہ موجود ہوتا ہے الحمدللہ، جسے آڑو کہا جاتا ہے، پیچ جی آڑو۔ تو یہ بہت ہی مفید ہے، آنکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو جن بچوں میں وائٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے، حیاتین الف بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اس کی کمی ہو جائے تو آنکھوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، نگاہ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو آڑو جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آڑو کا استعمال ایسے بچوں کو یا بڑے جو بھی ہیں، اگر آنکھیں کمزوری کی طرف آ رہی ہیں تو جہاں دیگر علاج کرتے ہیں تو فروٹ میں خاص طور سے آڑو کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو اب بینائی ہے انشاءاللہ اس سے بہتری کی طرف آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی آڑو جو ہے بہت زیادہ مفید پھل ہے کہ اس میں جو ہے اس سے دانت بھی مضبوط رہتے ہیں، جلد بھی بہتر رہتی ہے، ہاضمے کے معاملات بھی اس سے الحمدللہ بہتر رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو شوگر ہے جنہیں جس طرح وہ آلو بخارا استعمال کرتے ہیں اس میں کم مٹھاس ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ آڑو بھی وہ پھل ہے کہ جس میں مٹھاس کم ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اچھی جلد کے لیے اور روشن آنکھوں کے لیے، مضبوط دانتوں کے لیے، مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے یہ آڑو کا پھل جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ ساتھ ساتھ معدے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے، اور خاص کر کے ایک مرض اور بھی بہت زیادہ ایک عام دیکھا ہے بچوں میں کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا آڑو بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آڑو بچے ویسے ہی کھا لیں تو اچھا ہے، سب سے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح سے کھائی ہوئی چیز کافی دیر معدے میں ٹھہرتی ہے۔ خلیل بھائی آپ کی باتیں سن کر نا آڑو پر قربان ہونے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ پھل اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم پر قربان ہونے کے لیے پیدا فرمائی۔ واہ کیا بات ہے۔ یہ آڑو جو ہے یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اگر بچوں کو یہ استعمال کروایا جائے، یا کوئی بڑا بھی ہے پیٹ کے اگر معاملات اس کے ایسے ہیں، تو یہ بعضوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کیڑے ہو جاتے ہیں، بعضوں کے منہ سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی معدے کی خرابی اس کا بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ تو دیگر جو پرہیز وغیرہ وہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آڑو کو باقاعدہ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، تو یہ بھی مفید ہے۔ اور بعض ممالک میں تو اس کی بڑی قدر ہے کہ بعض ملکوں میں جیسے شام میں اور لبنان وغیرہ میں یہ جب آڑو کا موسم ہوتا ہے تو اس کا رس نکال کے اس کے اندر کپڑا بھگو کے اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، جیسے کاٹن وغیرہ ہوتا ہے اس میں، تو اس طرح کے کپڑوں میں اس کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ جب اس کا موسم چلا جاتا ہے تو پھر یہ میٹر کے حساب سے بکتا ہے کٹ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں لے جا کر اس کو یہ جو اس کے کپڑے کا جتنا انہوں نے شربت بنانا ہے وہ کپڑا وہ کاٹ کے اس کو جو ہے وہ پانی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ کچھ دیر میں اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں بھی خاص طور سے ان عرب ممالک میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس کی حیثیت ہو تو وہ اس کو آڑو کو ضرور استعمال کریں، بچوں کو بھی استعمال کروائیں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے انشاءاللہ دیکھنے میں ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینے میں جلن ہے، غذا کی نالی میں ورم ہے، تو سینے میں جلن ہے یا غذا کی نالی وغیرہ میں ورم جو ہوتا ہے عام طور سے یہ کھانے پینے کی بے احتیاطیوں سے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھانے کے بعد پانی پینا ترک کر دیں، رات کا کھانا جو ہے سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھائیں، اور کھانے کے بعد جیسے رات سونے سے پہلے یا ویسے جب آپ کو موقع ملے صبح میں یا رات میں تو آپ واک بھی کریں، فجر کے بعد کر لیں، رات کو سونے سے پہلے کر لیں، تو یہ واک کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے کی بد پرہیزیاں چھوڑ کر سادی غذا پر آ جائیں، لوکی، ٹنڈے، تورئی، مونگ مسور کی دال، جو کا دلیا اور یا بکرے مرغی کا گوشت شوربے والا، تو یہ چیزیں استعمال کریں۔ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، برگر، پیزے، پکوڑے، سموسے، تو ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ نیند کے حوالے سے پوچھا، روحانی علاج تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ رات کو سوتے وقت آپ پڑھتے رہیں، تو جب پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہو سکے تو باوضو سوئیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ نیند میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح سے
جو ہے وہ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی جو آیت کریمہ ہے اس کو بھی پڑھا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس کی تکرار کی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور گھریلو علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس پہ غور کر لیں کہ کبھی پریشانی ٹینشن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی شور شرابہ ہے، کبھی پیٹ خراب ہے اس کی وجہ سے بھی نیند میں مسئلے ہوتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے معاملات ہیں، کبھی بی پی بڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور اس کے لیے ایک آئل میں عرض کر دیتا ہوں، بادام کا تیل آپ لے کر سر میں اس کا مساج کریں، یا بادام کا تیل، کدو شریف کا تیل، یہ دونوں، پھر ایک اور تیل آتا ہے جسے کاہو کا تیل کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں تینوں تیل آپ ہم وزن لے کر اس کو مکس کر کے اس کا مساج کریں انشاءاللہ، تو اس سے بھی نیند کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بال لمبے کرنے کے حوالے سے پوچھا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تلوں کا آئل استعمال کر لیں۔ تلوں کا آئل جو ہے یہ بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ 100 گرام تل کا آئل لے لیں، اس میں 50 گرام کوکونٹ آئل ڈال لیں، اس کو ڈال کر تو اس کو استعمال میں رکھیں عام طور سے، تو اس سے بھی انشاءاللہ بال وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ آملے کا تیل بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک پاؤ بھر آملہ لے لیں اور اس میں آدھا کلو جو ہے وہ یہ تلوں کا آئل ڈال لیں اور اس کو ابال لیا جائے، تو یہ بھی ایک اچھا تیل، اگر آپ صرف آملے کا بنانا ہے تو اس طرح سے اچھا تیل ایک بن جائے گا۔ اس میں تھوڑے سے کدو شریف کے بیج بھی ڈال لیں تو یہ دماغی حوالے سے بھی مفید رہے گا، دماغ کو بھی مضبوط کرے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے بالوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انداز طریقے ہوتے ہیں، تو مختصر سا یہی ہے کہ اس انداز پر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بال اچھے ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ کریم برکت عطا اور فرمائے۔ جسم کو موٹا کرنے کے حوالے سے تھا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کھانے پینے پہ ہی توجہ دی جائے اور جو چیزیں نہیں کھانی ان کو چھوڑ دیں، اور پانی کا زیادہ خیال کریں، پانی اچھی طرح سے پئیں، اور کھجور اور بادام وغیرہ مکس کر کے اس کو استعمال کرتے رہیں، ملک شیک بنا لیں، ویسے ہی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بعض چیزیں صرف وزن بڑھاتی ہیں، وہ صحت نہیں بناتی، تو ان چیزوں سے بچا جائے جو صرف وزن بڑھا رہی ہیں، اور کولیسٹرول اور دیگر چیزیں بھی جو نہ بڑھنے کی ہیں پھر وہ بڑھا رہی ہوتی ہیں اور بعد میں مصیبتیں لا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی غذاؤں پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی جب اس عنوان پر گفتگو فرماتے ہیں تو پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تاکہ دل لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اچھا تندرست جسم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل بھی لگے گا، عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں غلطیاں کوتاہیاں اگر ہو گئیں اور رب العالمین جل وعلا اسے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہاں ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا،
सलाम आका तुम पर लाखों सलाम आका तुम पर लाखों सलाम आका तुम पर लाखों सलाम।